بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے زمین کو جنات سے آباد کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر آمد سے 2000 سال قبل جنات زمین پر آباد تھے۔ جب جنات نے زمین میں فساد اور خون ریزی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک گروہ کو بھیج کر انہیں سمندری جزیروں کی جانب دھکیل دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کی ایک مشت خاک سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پس اولاد آدم کو اپنی مٹی کے مطابق سفید، سرخ اور سیاہ رنگ ہوتے ہیں، نیز کوئی نرم اور کوئی سخت اور کوئی پاک اور کوئی ناپاک ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کہ وہ زمین سے جا کر مٹی لے آئے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر مٹی لینے آئے تو زمین نے اللہ کی پناہ مانگی اور کہا کہ مجھ سے کم نہ کرو اور مجھے عیب دار نہ بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ زمین پناہ مانگ رہی ہے اس لیے میں رک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو یہی حکم دیا، وہ زمین پر اترے تو زمین نے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور وہ بھی بغیر مٹی لیے واپس چلے گئے اور بارگاہ الہی میں زمین کا مداح پیش کیا۔ پھر اللہ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو زمین نے ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا فرمان پورا کیے بغیر نہ لوٹوں گا۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے زمین کے مختلف گوشوں سے مٹی جمع کی، اسی مٹی کو بھگویا گیا، وہ لیسدار مٹی بن گئی۔ چونکہ یہ مختلف رنگوں کی تھی اس لیے انسان بھی مختلف رنگوں کے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کا گھڑا بنانے کے بعد ملائکہ سے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فإذا سویتہ فنفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے انسان بناؤں گا اور پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس نے اپنی طرف کی روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا تاکہ ابلیس دیکھ کر تکبر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسان بنایا۔ آپ کا خمیرہ 40 سال تک ایسے ہی رہا۔ فرشتے اس خمیر کے نزدیک سے گزرتے تو ڈر جاتے اور ابلیس ان سب میں سب سے زیادہ ڈرنے والا تھا۔ جب وہ آپ کی خمیرے کے نزدیک سے گزرتا تو اسے ٹھوکر مارتا جس سے ایسی آواز پیدا ہوتی جیسے کھنکتی ہوئی مٹی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من صلصال کالفخار، بجتی ہوئی مٹی جیسے ٹھیکری۔ پھر جب وہ وقت آیا کہ اللہ اپنی روح پھونکے تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ جب میں روح پھونک دوں تو تم سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ نے اپنی روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے کہا الحمدللہ کہیے، آپ علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا یرحمک اللہ، یعنی تمہارے رب کی رحمت ہو تم پر۔ جب روح آنکھوں تک پہنچی تو آپ علیہ السلام کی نظر جنت کے پھلوں پر پڑی۔ پھر روح پیٹ تک پہنچی تو آپ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی۔ روح ابھی پاؤں تک بھی نہ پہنچی تھی کہ آپ علیہ السلام جنت کے پھلوں کی جانب لپکے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کو جلد باز بنایا گیا ہے، سورہ الانبیاء۔ پھر تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدے والوں کا ساتھ نہ دیا اور سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور بے شک ہم نے تمہاری تخلیق کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا کیونکہ وہ سجدے کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اسے کہا کہ سجدہ کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ تو اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ میں
آگ سے پیدا ہوا ہوں اور اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تیرے لیے یہ نہ تھا کہ تو تکبر کرے، بس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکالا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس میں مقیم کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں چلتے تو انہیں وحشت اور تنہائی محسوس ہوتی، کیونکہ وہ اکیلے تھے، ان کی بیوی ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن وہ سوئے ہوئے تھے، جب اٹھے تو دیکھا ان کے سرہانے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جو ان کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں عورت ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اس نے فرمایا، تاکہ میری وجہ سے آپ کو راحت اور آرام نصیب ہو۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی وسعت علمی کا اندازہ لگانے کے لیے پوچھا، اے آدم، اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا، اس کا نام حوا ہے۔ فرشتوں نے پھر سوال کیا، اس کا نام حوا کیوں رکھا؟ تو آپ نے فرمایا، اس لیے کہ یہ ایک زندہ جسم سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عورتوں کے ساتھ نرمی کیا کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اوپر والی پسلی زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اسے اپنے حال پر چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس لیے تم عورتوں سے نرمی کا برتاؤ کیا کرو۔